السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کے طرف۔ ایک دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے۔ بڑھاپے کی عالم میں اللہ نے اسے ایک اولاد دی۔ اس نے بڑی محنت سے اس کو پڑھایا لکھایا، اچھی پرورش کی۔ وہ پڑھ لکھ کے بڑا انجینئر بنا۔ اسے شہر میں نوکری مل گئی، وہ شہر میں رہنے لگا۔ اس نے ماں باپ سے درخواست کی کہ آپ بھی میرے ساتھ شہر آ جائیں۔ بوڑھے ماں باپ کچھ دن کے لیے شہر چلے گئے، لیکن دیہات میں رہنے کی عادت تھی، وہاں بند کمرے میں ان کو زندگی گزارنا مشکل معلوم ہوا۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ اس نے کہا بیٹا آپ ہفتے میں جب آپ کو چھٹی ملے آپ میری ملاقات کے لیے ضرور آ جانا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا شہر رہنے لگا اور بوڑھا ماں باپ دیہات میں رہنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تک وہ بیٹا آتا رہا۔ اس کے بعد اس نے شہر کے اندر ہی ایک مناسب رشتہ دیکھا اور اس نے سوچا کیوں نہ نکاح کر لیں۔ اس نے ماں باپ کو اطلاع دی، خبر دی آ کے کہ میرے پسند کی شہر میں کوئی لڑکی ہے، اچھے گھرانے اچھے خاندان کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ اس سے نکاح کر لوں۔ ماں باپ نے کہا بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور شادی کر لیں۔ ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن تک وہ شہر میں رہا اور جب بھی وہ ماں باپ سے ملنے آتا بیوی ناراض ہو جاتی۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ اگر میں ماں باپ سے نہ ملوں، بوڑھا ماں باپ ہے، میرے سوا ان کا کوئی اور پیچھے خدمت کرنے والا نہیں، اگر میں ان سے نہ ملوں تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اس سے جا کے ملوں تو ادھر بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ اب وہ پریشان تھا، سوچتا رہتا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان بچاؤں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اسے سعودی عرب سے آفر آئی، نوکری آئی۔ اس نے ماں باپ سے جا کے ملا اور اس سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سعودی جاؤں، وہاں سے نوکری آ رہی ہے، آفر مل رہی ہے مجھے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تم سعودی جاؤ گے، وہاں اللہ کا گھر ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب تم سعودی جاؤ گے تو ضرور اللہ کے گھر کی زیارت ہوگی، تم حج کرو گے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ ماں نے اجازت دے دی اور بیٹا چلا گیا۔ کچھ دنوں تک، سال 2 سال 3 سال تک جب کوئی لوگ وہاں سے عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتا، بیٹا اس سے حال خبر ماں باپ کی معلوم کرتا، کوئی چیز وہاں سے بھیج دیتا۔ سال 2 سال 4 سال تک اس طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد بیوی کی باتوں میں آ کے وہ نوجوان ماں باپ کی خبر لینا بھی چھوڑ دیا اور آنا جانا بالکل بند۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ اس نوجوان کا ابو اس دنیا سے جا چکے تھے، یعنی کہ اللہ کا پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ نوجوان سعودی میں نوکری کرتا رہا، بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، نہ اسے ماں یاد آتی نہ اسے باپ کی یاد آتی۔ خیر وہ ہر سال حج کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ حج کرتا، حج کرنے کے اگلے 1-2 دن کے بعد وہ خواب میں دیکھتا، خواب میں کوئی کہنے والا یوں کہتا کہ اے نوجوان تو نے جو حج کیا ہے تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ وہ نوجوان پریشان ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہوئی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ میں حج کرتا ہوں لیکن میرا حج قبول کیوں نہیں، میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ حج کر کے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رو رہا تھا، کسی اللہ والوں کی نظر پڑی۔ اس نے آ کے اس نوجوان سے پوچھا بیٹے تم رو کیوں رہے ہو، کوئی پریشانی ہے، کچھ دکھ درد ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، 13 سال سے مسلسل میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کرنے کے دوسرے دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ میں پریشان ہوتا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ والے سمجھ گئے کہ شاید اس نوجوان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہے جو ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اس اللہ والوں نے کہا بیٹے تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، نہ میرے کوئی بہن ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے، میں بالکل ماں باپ کا اکیلا ہوں، اکیلا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے ماں باپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے اپنا ملک چھوڑے ہوئے، مجھے اپنا وطن کو چھوڑے ہوئے ماں باپ سے جدائی کا
جو میں دور ہویا ہوں، کئی سال گزر گئے، اب تک میں نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی، اب تک میں نے اپنے ابو کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے جس کے جو ماں باپ سے اتنا دور ہو، ماں باپ سے ناراض ہو، اور ماں باپ اس اولاد سے ناراض ہو جائے تو ضرور ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا نہ حج قبول ہوتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے۔ اس اللہ والوں نے ایک مشورہ دیا کہ بیٹے تم سعودی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے وطن چلے جاؤ، جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس بوڑھے ماں باپ کو راضی کرنا، اگر وہ اجازت دیں تو دوبارہ آ کے حج کرنا۔ اس اللہ والوں کی بات اس نوجوان کو ایک دم لگی اور وہ دل پہ اثر کر گئی۔ اس نے تیاری کی، اگلے دن واپس گھر کے لیے تیاری کی اور اپنے وطن آیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں میں پہنچا۔ اسے اپنے مکان کا بھی راستہ معلوم نہ تھا، کدھر میرا مکان ہے۔ ایک بچہ آ رہا تھا 12-14 سال کا، اس نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی فلاں شخص کا مکان کدھر ہے، فلاں شخص کا مکان کا راستہ کدھر ہے۔ اس نے کہا بھائی جس کا نام تم لے رہے ہو 6 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا ایک بیٹا ہے، بڑا مردود ہے، لیکن وہ ماں باپ کو چھوڑ کے سعودی چلا گیا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک ہی ماں ہے، اور ماں بوڑھی گھر میں پڑی رہتی ہے، اکیلی ہے، کوئی پڑوسی آ کے کبھی حال خبر پوچھ لیتا ہے، ورنہ پڑی رہتی ہے، ہر وقت بیٹا بیٹا کرتی ہے، ہر وقت بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اب وہ نوجوان نے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گیا، دل میں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی، پتہ نہیں میری ماں مجھ سے بات کرے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میری ماں مجھ سے گھر سے نکال نہ دے۔ اس طرح سوچ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا۔ اپنے مکان پر جب پہنچا، گیٹ سٹا ہوا تھا، دروازہ سٹا ہوا تھا، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں چارپائی پہ پڑی ہے، وہ ایک ہڈیوں کا سانچہ، جسم کے اندر کوئی گوشت بھی نہیں، اتنی کمزور ہو چکی تھی، اور آنکھوں کی روشنی بھی بیٹے کی یاد میں ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ نوجوان قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی اماں پڑی ہے، وہ زبان سے کچھ کہہ رہی ہے، اس کا ہونٹ ہل رہا ہے۔ اس نے اپنا کان لگایا تو وہ اماں کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے خاندان میں کوئی میرا محرم موجود نہیں، سب تیرا پیارا ہو چکا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، یا اللہ وہ سعودی میں ہے، اے اللہ بخیریت میرے بیٹوں کو لوٹا دے تاکہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو میرا محرم قبر میں اتارے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخیریت لوٹا دے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے کہا اماں میں آ چکا ہوں۔ اس نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں تیرا بیٹا ہوں۔ اللہ کی قسم ماں ہوتی ہے، اندھے آنکھ کی روشنی نہیں، آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہے۔ اس نے فوراً بیٹے سے کہا بیٹے کدھر ہو؟ میرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو، میرا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھو۔ کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی بچوں کو کولی بھر کے اور اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، ہونٹ پہ بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم کدھر تھے، بیٹے تم کدھر تھے؟ کئی سال گزر گیا، ایک بھی دن ایسا نہیں جس دن تیری ماں تیرے لیے دعا نہ کی ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کئی سال کے بعد میرے بیٹے کو لوٹا دیا۔ کبھی بیٹوں کو چومتی ہے، کبھی بیٹے کو چاٹتی ہے، کبھی بیٹے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ اللہ کی قسم ماں ہوتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جس دن تیری ماں تیرے لیے دعا نہ کی ہو، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی کیونکہ میں اندھی ہو چکی ہوں، لیکن بیٹا میں تیرے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتی ہوں، قریب آ جا بیٹا۔ اللہ کی قسم وہ اس طرح چپٹ رہی تھی بیٹوں سے، اس طرح محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اللہ کی قسم یہ ہوتی ہے ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں کئی اولاد کی پرورش کر لیتی ہے، لیکن کئی اولاد مل کے ایک ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم ماں کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی قدر کرو۔ ماں کے دل میں اولاد کی بے حد محبتیں ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے اس واقعہ کو سن کر آپ کے دل میں ضرور ماں کی محبت جاگے گی، آپ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے سچی محبت ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو ایک دوسرے تک شیئر کریں تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ ماں کی محبتیں کتنی ہوتی ہے، ماں کے دل میں ممتا کس قدر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس واقعہ کو سن کر آپ بھی ماں کی خدمت گزار بنیں گے۔ اللہ حافظ۔